نبی پاک کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، جسمانی نہیں مانتے. کیا ہو شیطانیت کو یہ زیادہ پاورفل سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، اندازہ کر نورانیت کو لیں نہیں مان رہے. بھئی. ہر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کوکب اکاڑوی کا ایک کلپ دیکھنے کا موقع ملا ہے جس نے حاضر ناظر کے مسئلہ کو کچھ بیان کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ دیانت سے یکسر خالی ہے. مولوی صاحب کے اندر لگتا یہ ہے کہ جیسے دیانت اور انصاف نام کی چیز ہی نہیں رہی. اللہ ان کو عقل بھی دے، سمجھ بھی دے، اور ان کو انصاف کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم جسم کے ساتھ نہیں مانتے. اپنے ابا احمد رضا خان کی اگر کتابوں کو پڑھتا، ملفوظات ہی دیکھ لیتا، وہ تو پیر کو بذات خود مانتا ہے کہ پیر مرید کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتا. اور پھر یوں بھی لکھتا ہے ایک پیر صاحب نے دعوت قبول کر لی 100 کتنی جگہوں پر تو کہتا ہے کہ یہ نہ شک کرنا کہ ایک جگہ وہ تھے باقی جگہ ان کے جسم مثالی تھے. نہیں، شیخ بذات خود سب جگہ پہ موجود تھے. جب شیخ بذات خود اپنے جسم اصلی کے ساتھ کتنی جگہوں پر بیک وقت ہو سکتا ہے تو یہ نبی کو کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ بات جھوٹ ہے ان کی کہ ہم مطلب ہے جسم کے ساتھ نہیں مانتے. جسم کے ساتھ تو مانا ہے آپ نے، خان صاحب سے پوچھیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کی بات، بھائی 40,000 بلندی پہ فٹ پہ جہاز اڑ رہا ہے، یہ وہ شیطان اور بھائی ہر آدمی کا شیطان الگ ہے. جاہل، یہ کیوں نہیں بتایا تو نے؟ یہ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بڑا ابلیس تو سمندر پہ تخت بچھا کے رکھتا ہے اور اس کی ذریت وہ ہر ایک آدمی کے ساتھ الگ الگ شیطان ہے. کوکب صاحب کا شیطان الگ ہے اور یہ جو اور بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے شیطان الگ ہیں. یہ کیوں اس کو عقل کے اندھے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے تو شیطان کو نبی پاک سے زیادہ حاضر ناظر کہا ہے. انوار ساتھ دیکھو صفحہ 359 کہ شیطان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر ہیں صرف اچھے مقامات پر، جبکہ شیطان تو اچھے برے پاک ناپاک سارے مقامات پہ پایا جاتا ہے. تو آپ لوگ تو ابلیس کو زیادہ مقامات پہ حاضر ناظر مان رہے ہو. باقی سائنس کو دیکھنا کہ سائنس یہ کہتی ہے، یہ عقائد کے مسائل کو سائنس سے حل کیے جاتے ہیں. عقل یہی ہے آپ کا، قرآن و سنت سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جو نور نہیں مانتے. اب میرا سوال یہ ہے، نور سے بنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ماننا، آپ کا مادہ خلقت نور سے بنا ہوا ماننا، تو پھر ایک سوال ہماری طرف سے اٹھے گا کہ اللہ نے عزت تو بنی آدم کو دی ہے، جو مٹی سے پیدا ہوئے انسان بشر معزز تو مکرم تو کرمنا بنی آدم خلق تو بیدج، اس قسم کے جو خدا کریم کی طرف سے انعامات اور اکرامات اور اعزازات ہیں وہ تو بنی آدم کے لیے تھے. تو آپ نے تو نور سے بنا ہوا مانا، پھر ان اعزازات کا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حامل مانیں گے آپ؟ ہاں، جیسے قرآن نور ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس کا حاشیہ پڑھ لیں والنور الذی انزلنا اپنے نعیم الدین مراد آبادی کا، اور قد جاءکم من اللہ نور اس کا حاشیہ پڑھ لیں، اور اس حاشیے دونوں کو ملا کے دیکھ لیں. دونوں جگہوں پر نعیم الدین مراد آبادی نے نور ہدایت سمجھایا ہے. تو جب قرآن کو بھی نور ہدایت سمجھو، حضور کو بھی نور ہدایت سمجھو، تو ہدایت کا نور کون نہیں مانتا؟ یہ بات دنیا میں مبرہن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا منبع اور ملجا اور مأوا اور ہدایت کا
مینارہ نور تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے فیض کو عام فرمانے والے تھے، اور ہدایت کا بہت بڑا آپ پیغام لے کے آئے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ کو ہم نور نہیں مانتے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نشر الطیب میں موجود ہے یہ بات، دیگر ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ کیوں دنیا کو دھوکہ دیتے ہو؟ باقی جسم مبارک کو نور کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق میں سے ماننا، یہ قرآن کے صاف واضح فیصلوں کے انکار ہے۔ اس کو ہم اسلام کے اندر جگہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اتنی سی بات ہے۔ اور اگلی بات یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک اوصاف، وہ سارے بے شک نور تھے، اور جہاں آپ کی عبادت ریاضت ہوتی رہی ہے تو اس کو نور اس بنیاد پہ کہا گیا ہے، تو کون سے جرم کی بات ہے؟ خدا را اختلافات کو صحیح بیان کرے اور دیانت اور انصاف کے ساتھ دوسرے کا مذہب بیان کرے، غلط بیانی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرے۔ آپ نے سیاہ خضاب لگایا ہوا ہے، اور احمد رضا خان تو کہتا ہے کہ یہ مطلب ہے فرعون اور جہنمیوں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے سیاہ خضاب والے کے اوپر جناب فتوے داغے ہیں۔ آپ حرمت سیاہ خضاب اس کا مطالعہ کریں۔ اتنی عمر اور پھر ابھی تک سیاہ خضاب۔ تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ وانی آنکھ ای بڈھے کو نہ کالا کر ای بگے کو، کالا نہ کر بگے کو۔ تو اس بڈھے کو بھی کوئی جا کے کہے کہ اب یہ رنگنا چھوڑ دو، شادی آپ نے نہیں کی، آپ کے پاس مطلب ہے کون سی ایسی ضرورت باقی ہے کہ جس بنیاد پر آپ داڑھی کو کالا کیے ہوئے ہیں؟ مجاہد آپ نہیں ہے، جہاد کا منہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو یہ چیزیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آپ اللہ اللہ کرے، اس کو سفید ہونے دے، کوئی شرم کرے۔ آپ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی اقتدار نعیمی نے، آپ کے ابا کے خلاف۔ آپ کا ابا بھی یہ داڑھی پہ خضاب لگاتا تھا، تو اس نے ایک بات بڑی کی تھی، کام کی۔ اس نے کہا تھا کہ مولوی صاحب، یہ جو تم بیوی کو خوش کرنے کے لیے لگاتا ہے نا مہندی، یہ فتاوی اقتدار نعیمی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ فضول ہے، بیوی ادھر سے خوش نہیں ہوتی، ایک بالشت نیچے سے خوش ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اقتدار نعیمی کی وہی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی شرم کرے۔ جو آدمی یوں سفیدی کے اوپر سیاہی ملے ہوئے ہے اور احمد رضا کے اتنے فتاوی سے اس کو اختلاف ہے، تو وہ مسئلہ تو کم از کم صحیح بیان کرے، لوگوں کو صحیح بات تو بتائے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔